اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم مسح ظہر الیسرا کذالک بمسماہ فی جانب العرض ببقیت البلل الکائن علی اعضاء الوضوء من مائہ فیہما اے فی المسحین۔ دائیں پاؤں کے بعد بائیں پاؤں کی پشت کا مسح کریں، ایسے ہی جیسا کہ دائیں پاؤں کی پشت کا مسح کیا ہے، یعنی من رؤوس الاصابع الی الکعبین، انگلیوں کے سروں سے کعبین تک۔ بے مسمہ ہو، مسح کتنا کرنا ہے کہ مسح کا نام صادق ہے۔ فی جانب العرض، چوڑائی میں اتنا مسح کرے کہ مسح کا نام صادق ہے، کہا جائے کہ مسح ہوا ہے۔ بے بقیت البلل، باقی بقیہ تری کے ساتھ، جو تری ہاتھوں کے اوپر بچی ہوئی ہے اس تری کے ساتھ جو ہے وہ مسح کرے۔ الکائن علی اعضاء الوضوء من مائہ، الکائن یہ صفت بلل کی، وہ بلل جو موجود ہے علی اعضاء الوضوء، وضو کے اعضاء کے اوپر، من مائہ اسی وضو والے پانی میں سے، وضو والے پانی میں سے بچی ہوئی تری جو ہاتھ کے اوپر موجود ہے اسی سے مسح کرنا ہے۔ فیہما یعنی دونوں مسحوں میں، دونوں مسح ایسے ہی کرنے ہیں، دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے تو اسی وضو کی بچی ہوئی تری سے، بائیں پاؤں کا بھی وضو کی بچی ہوئی تری سے۔ فیہما اے فی المسحین، یعنی دونوں مسحوں میں۔ وفہما من اطلاقہ المسح انہ لا ترتیب فیہما، مصنف نے مسح مطلقاً کہا ہے، اس میں کوئی ترتیب کا ذکر نہیں کیا، خود عضو کے درمیان نہیں کہا کہ نیچے سے اوپر کرنا ہے یا اوپر سے نیچے کرنا ہے، مصنف نے نہیں کہا۔ مصنف نے صرف یہی کہا ہے کہ مسح ہو مقدم الراس میں مسمہ ہو، ثم مسح الیمنا ثم الیسرا بے مسمہ ہو بے بقیت البر، بس یہی کہا ہے۔ مصنف نے کسی قسم کی بات ترتیب والی نہیں کہی، اوپر سے نیچے کرنا ہے، نیچے سے اوپر کرنا ہے یا کیسے۔ وفہما من اطلاق المسح، مصنف نے جو مطلقاً مسح کا ذکر کیا ہے، کوئی قید نہیں لگائی، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ انہ لا ترتیب فیہما، دونوں مسحوں میں ترتیب نہیں ہے، چاہے سر کا مسح یا پاؤں کا، دونوں مسحوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کس میں ترتیب نہیں ہے؟ فی نفس العضو، خود عضو کے اندر، عضو کے اندر ترتیب کا کیا مطلب ہے؟ عضو کی ترتیب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کرنا ہے یا نیچے سے اوپر کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ فَيَجُوزُ النَّقْصُ، پس الٹ کرنا بھی جائز ہے، یہ نیچے سے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ فِيهِ دون الغسل، مسح میں نقص جائز ہے لیکن دھونے میں نقص جائز نہیں ہے۔ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ بِمِن وَإِلَى، کیونکہ وہاں پر غسل میں من اور الہ کی دلالت ہے، وہاں پر من اور الہ کا لفظ لگا ہے، من سے مراد ابتدا، الہ سے مراد انتہا، تو بس یہ من دلالت کرتے ابتدا پر، الہ دلالت کرتے انتہا پر، تو لہٰذا وہاں پر من اور الہ یعنی ابتدا اور انتہا کا تذکرہ ہوا ہے غسل میں، دھونے میں، لیکن مسح میں نہیں ہوا۔ واہ کذالک فیہما، شارح نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہے بھی ایسے ہی ان دونوں میں، یعنی فیہما سے مراد فی المسح والغسل، دھونے اور مسح میں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ترتیب غسل میں، دھونے میں ترتیب ضروری ہے لیکن مسح میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اللہ، ہاں ہاں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فقہا ترتیب کی بات کرتے ہیں نا کہ من الاصابع الی الکعبین،
اس لیے کہا ہے شاعر نے یہ کہا ہے نا یہاں پر جو یمنا کے بعد ثم مس الیمنا من رؤوس الاصابع الی الکعبین، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مطلب یہ ترتیب کا ذکر کیا ہے۔ اور اختلاف اقوال ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، وہ الا بمعنی مع کے لیتے ہیں، مع الکعبین، کعبین سمیت، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے وہ آپ نے ناہمیر میں پڑھا تھا نا، الا بمعنی مع کی بات پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں لیتے ہیں۔ الا اصح القولین، صحیح ترین دو قولوں میں سے صحیح ترین قول کی بنیاد پر یہی ہے، یعنی غسل میں ترتیب ہے فی نفس العضو، مس میں نہیں ہے۔ وفی الدروس رجح منع النقص فی الراس دون الرجل، دروس میں مصنف نے ترجیح دی ہے منع نقص کو، یعنی الٹ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی نیچے سے اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کہاں پر یہ بات کی ہے، کس عضو کے متعلق؟ پھر رأس، سر کے متعلق، یعنی سر کا مسح نیچے سے اوپر نہیں کر سکتے، دون الرجلین، لیکن پیروں میں جائز ہے۔ ترجمے کی سمجھے، عبارت کا ترجمہ تھوڑا دقیق ہے۔ اور پھر دروس مصنف نے کتاب دروس میں رجحہ ترجیح دی ہے منع النقص فی الراس، سر میں نقص کے من کو، کہ نقص جائز نہیں ہے، دون الرجلین، رجلین میں جو ہے من کو ترجیح نہیں دی، یعنی رجلین میں نقص جو ہے وہ جائز ہے، الٹ جائز ہے۔ سادہ الفاظ میں یعنی سر کا مسح نیچے سے اوپر نہیں کر سکتے، پیروں کا الٹ کر سکتے ہیں، اوپر سے نیچے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی البیان عکس، اور کتاب بیان میں برعکس بیان کیا ہے، کیا کہا ہے کہ سر میں نقص جائز ہے، پیروں میں نقص جائز نہیں ہے۔ ومثلو فی الالفیہ، اور اسی بیان کی مثل کتاب الفیہ میں بھی مصنف نے بیان فرمایا ہے کہ سر کے مسح میں نقص جائز ہے، پاؤں کے مسح میں نقص جائز نہیں ہے۔ مرتباً بین اعضاء الغسل والمسح، ترتیب دیتے ہوئے غسل اور مسح کے اعضاء کے درمیان، یعنی کیا مطلب؟ بِأَن یبتدئ بغسل الوجہ، یعنی وہ شروع کرے، ابتدا کرے چہرے کو دھونے سے، ثم بالید الیمنی، پھر دایاں ہاتھ، ثم الیسری، پھر بایاں ہاتھ، ثم بمسح الرأس، مسح الرأس، پھر سر کا مسح، ثم الرجل الیمنی، پھر دائیں پاؤں کا مسح، ثم الیسری، پھر بائیں پاؤں کا مسح، یہ ترتیب ضروری ہے۔ ولو عکسا، اگر برعکس کر دے، ترتیب کو توڑ دے، تو اعاد علی ما یحصل معہ الترتیب، تو وہ اعادہ کرے گا اس جگہ پر، اس بنا پر جہاں سے اس کو ترتیب حاصل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں سے ترتیب توڑی ہے وہیں سے شروع کرے۔ کیسے؟ مثال دے، مثلا اس نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد اس نے منہ دھویا ہے، منہ دھونے کے بعد اس نے دایاں بازو دھویا ہے، بایاں نہیں دھویا، سر کا مسح کر دیا ہے، پھر پاؤں کا مسح کر دیا ہے، تو کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں سے ترتیب خراب ہوئی ہے، یعنی دایاں تو دھویا تھا اس نے، دایاں بازو دھویا تھا، اب بایاں بازو دھوئے، پھر سر کا مسح، پھر پیروں کا مسح، جہاں سے ترتیب ٹوٹی ہے نا، اسی ترتیب، وہیں سے ترتیب کو جو ہے نا دوبارہ جاری کرے۔ فلو عکس، اگر برعکس کر دے، یعنی ترتیب کو توڑ دے، اعاد علی ما یحصل مع ترتیب، تو اعادہ کرے گا اس بنا پر جس سے اس کو ترتیب حاصل ہو جائے، ما بقاء الموالات، شرط یہ کہ موالات جو ہیں وہ بھی باقی رہیں، یعنی پے در پے وضو کرنا باقی رہ جائے نا، کہ وقفہ زیادہ ہو جائے، وقفہ بھی زیادہ نہ ہو۔ واسقط المصنف فی غیر الکتاب الترتیب بین الرجلین، مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے علاوہ دیگر کتب میں پیروں کے درمیان ترتیب کو ساقط کیا ہے، پیروں کے مسح کے درمیان ترتیب نہیں ہے،
بے شک پہلے آپ بائیں کا کر لیں پھر دائیں کا کر لیں، یا دونوں کا اکٹھا کر لیں، وہاں پر ترتیب کو ساکت کر دیا ہے۔ موالین، پے در پے کرے، فی فعلی فعل وضو میں موالین ہو، یعنی پے در پے، موالات بجا لے، وقفہ نہ ہو افعال وضو میں، بحیث لا یجف السابق، اتنی ترتیب رکھے کہ گزشتہ تری جو ہے یعنی پچھلے عضو والی تری خشک نہ ہو جائے، اتنا وقفہ نہ کرے۔ من الاعضاء علی الوضو، اعضاء میں سے وہ تری خشک نہ ہو جائے، علی العضو، اس عضو پر، الذی ہوا فیہ مطلق، جس میں وہ ہے، جس عضو میں وہ ہے، یعنی جس عضو کو دھو رہا ہے اس سے پہلے والے عضو کی طرح خشک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں مطلقاً؟ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی چاہے ہوا آ کر خشک کرے، چاہے وہ جو ہے جو شخص گرمی زیادہ ہے بالفرض، یا بالفرض انسان کے جسم میں ہیٹ زیادہ ہے تو جلدی خشک ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موالات کرے۔ اگر ہوا چل رہی ہے بالفرض، ان کے مطلب اس عبارت کی ہم تشریح کر رہے ہیں، موجودہ فقہاء کا فتویٰ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو یہاں مطلقاً سمجھ آ رہا ہے یہی ہے۔ مثلا ہوا چلی ہوئی ہے تو اتنا فاصلہ رکھے وضو کے افعال کے درمیان کہ ہوا کی وجہ سے پہلا وضو خشک نہ ہو جائے، یعنی جلدی وضو کرے۔ اگر ہوا نہیں ہے تو پھر ایک عام عادی طریقے سے وضو کرے گا، مثلا 2 منٹ 3 منٹ تک ممکن ہے ایک عضو نہ سوکھے، 5 منٹ تک نہ سوکھے، ہو سکتا اتنا اتنی دیر تک نہ سوکھے، اتنا فاصلہ وہ دے سکتے۔ موالات یہی ہے نا، جنہوں نے موالات کی تفسیر کی ہے کہ پہلے والا عضو جو ہے خشک نہ ہو جائے، جس عضو کو دھو رہا ہے اس سے پہلے والا خشک نہ ہو، تو وہ 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، 2 3 منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہوا چل رہی ہے یا سورج کی تپش زیادہ ہے تو پھر ممکن ہے 1 منٹ میں خشک ہو جائے، تو اس چیز کو مد نظر رکھے گا وضو کرنے والا، تاکہ کسی بھی عارض کی وجہ سے گزشتہ سابقہ جو ہے عضو اس کی طرح خشک نہ ہو، علی اشہر الاقوال، مشہور ترین قول کی بنا پر۔ والمعتبر فی الجفاف الحسی للتقدیری، خشک ہونے میں حسی خوشی ضروری ہے، نہ تقدیری، ٹھیک ہے نا، حسی خوشی ہے، خشکی ہے۔ مثلا اب تقدیری اور حسی کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حسی یہ ہے کہ واقعاً آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے عضو خشک ہو گئی ہے، لیکن تقدیری کیا ہے؟ یار اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو یہ خشک نہ ہوتا، یا یوں کہیں کہ اگر ہوا ہوتی تو یہ خشک ہو جاتا، لہٰذا میں جلدی جلدی کروں تاکہ خشک نہ ہو، یا اگر ہوا ہوتی تو یہ خشک ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یا مثلا اب ہوا چلی ہوئی ہے، وضو کر رہا ہے، ہوا چلی ہے وضو کر رہا ہے، کہتے یار ہوا جو چلی ہوئی ہے اگر ہوا نہ ہوتی تو 5 منٹ میں مثلا یہ خشک نہیں ہوتا، لہذا 5 منٹ میں وقفہ دے سکتا ہوں، کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کا فرض نہیں چلے گا، یہ وہ چلے گا جو ہو رہا ہے، واقع ہو رہا ہے کہ اب خشک نہیں ہونا چاہیے، حسی طور پر محسوس کرے۔ والمعتبر فی الجفاف الحسی للتقدیری، خشک ہونے میں ضروری ہے کہ حسی خوشی ہو، نہ تقدیری۔ ولا فرق فی بین العامد والناسی والجاہل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جان بوجھ کر موالات توڑے، بھول جائے یا مسئلے سے جاہل ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَسُنَنُهُ السِّوَاكُ، مستحبات وضو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وضو کا مستحب جو ہے وہ سواک ہے، مسواک کرنا۔
وہوا دلک الاسنان بعود او خرقت او اصبع و نحوها، سواک سے کیا مراد ہے؟ یعنی دانتوں کو رگڑنا لکڑی کے ساتھ، عود لکڑی، خرقہ کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ، اسبوعن انگلی کے ساتھ، وہ نحوے اس قسم کی اور چیز کے ساتھ، جس طرح آج کے دور میں وہ برش ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہیں وغیرہ۔ وَأَفْضَلُهُ الْغُصْنُ الْأَخْضَرُ، افضل یہ ہے کہ تازہ ٹہنی ہو، غصن کہتے ہیں ٹہنی کو، اخضر سرسبز تازہ۔ وَأَكْمَلُ الْأَرَاق، اور اکمل ترین کیا ہے؟ اراک۔ اراک بھی ایک بوٹی ہے جس سے وہ خاص قسم کی دانتوں پہ مسواک کیا جاتا ہے، وہ مستحب ہے۔ وَمَحَلُّهُ قبل غسل الوضوء الواجب والنادب، یہ کب کرنی ہے؟ اس کا محل کیا ہے؟ اس استحباب کا، ایک کہتے ہیں اس مسواک کا محل واجب اور مستحب دھونے سے پہلے، کل مزمزات ہے، جس طرح کلی کرنا مستحب ہے تو کلی سے پہلے مسواک کر لے۔ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ اجزاءها، اگر دھونے سے مؤخر کرے تو بھی مجزی ہے، مسواک کو تو بھی مجزی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو استحباب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، مستحب ادا ہو جائے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّ السِّوَاكَ سُنَّةٌ مُطْلَقَةٌ، سواک مطلقاً سنت ہے، چاہے وضو ہو یا غیر وضو ہو، مسواک کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ وَلَكِنَّهُ يُتَأَكَّدُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ، لیکن چند مقامات پر مسواک کی تاکید کی گئی ہے۔ الوضو پہلا ہے وضو، نماز، قراءۃ القرآن قرآن کی قراءت کرتے وقت، وَاسْفِرَارُ الْإِسْنَانِ وغیرہ، اور جب دانت پیلے ہو جائیں، اسفرار، اسفرا یسفرو اسفرارن، اسفرار یعنی پیلا ہونا، صفرا اسی سے صفرا پیلا ہونا، جب دانت پیلے ہو جائیں، وغیرہ اس طرح کا کی اور جو ہے عارض آ جائے تو بھی مسواک کرنا مستحب مؤکد ہے اس وقت۔ کیسے؟ وغیرہ سے مراد مثلا منہ سے بو آنے لگ جائے بالفرض، یا انسان ایسی چیز کھا لے جس سے منہ میں بو پیدا ہو، جس طرح پیاز کھا لے یا کوئی اور چیز وغیرہ میں، یہ سب چیزیں شامل ہیں نا، ٹھیک ہے، مثلا 2-3 دن ہو گئے اس نے نہیں مارا، منہ سے بدبو آنے لگ گئی، یا اس نے پیاز کھا لی منہ سے بدبو آنے لگ جی، یا اس نے وہ لہسن کھا لی ہے اس سے منہ میں تو بہرحال کوئی بھی ایسی صورت پیش آئے تو اس وقت مستحب مؤکد ہے مسواک کرنا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔